اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، روحانی تجلی چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم آپ کو مسلسل ہر روز ایک ویڈیو پر کچھ وظائف بتاتے ہیں، اور کوئی اگر واقعہ ہو تو وہ واقعہ بھی آپ کے علم میں لاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ان سے کوئی کہہ رہا ہے کہ تم اے ابراہیم اٹھو اور قربانی دو۔ تو تب حضرت ابراہیم فجر کے وقت اٹھ کر 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح 3 دن مسلسل خواب میں آتا اور صبح جناب آپ اٹھتے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیتے۔ تیسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا، آپ کو خواب آیا، خواب میں دیکھا، آواز آئی، ندا آئی، اے ابراہیم قربانی دو۔ تو آپ نے تیسرے دن بھی 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، ذبح کر دیے۔ پھر چوتھے دن آپ نے خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کرنا سبحان اللہ سچا ہے، خواب سچا ہے۔ خواب پیغمبروں کو جو بھی خواب آتا ہے وہ سچا ہوتا ہے اور وہی ہوتی ہے۔ ہمارے خوابوں میں بھی سچائی ہوتی ہے، لیکن ہمیں وہ علم نہیں ہوتا کہ وہ جو خواب ہم نے دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے۔ اور نبیوں کے خواب تو بالکل سچے ہوتے ہیں نا، تو نبوت کا 66واں حصہ بھی ہے۔ وہ ایک روز فجر کو نیند سے بیدار ہو کر حضرت سیرہ خاتون سے کہا کہ آج میں نے خواب میں مجھے حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، لہذا میں اس حکم خداوندی کو بجا لانے کو تیار ہوں۔ حضرت سیرہ خاتون نے کہا بہت اچھا، اپنے فرزند لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کرو۔ اس گفتگو کے بعد ہی فوراً ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اشتر پر سوار ہوئے، اس کو اونٹ کہتے ہیں سر، یہ بھی بتا دوں، اور حاجرہ کے پاس جا پہنچے، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 برس کی تھی۔ یہ حضرت سیرہ اور حضرت حاجرہ یہ دونوں بیویاں جناب کے ازواج میں ہیں۔ آگے آپ اس پر گفتگو ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کو نلاؤ دلاؤ، اس کے بالوں میں کنگھی کرو، اس کے بالوں میں مشک لگاؤ، خوشبو لگاؤ،
ان کی آنکھوں میں سرما ڈالو، اچھے کپڑے پہناؤ اور میرے ساتھ دعوت پر بھیج دو۔ ابھی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اپنے ساتھ دعوت الہی میں لے جاؤں گا۔ اس حکم کو سن کر حضرت ہاجرہ نے ان کو خوب اچھی طرح نہلایا دھلایا، ان کو پاکیزہ کپڑے پہنائے کہ آج تم اپنے باپ کے ساتھ ضیافت کے لیے جا رہے ہو۔ یہ ضیافت اس کو بولتے ہیں، دعوت کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیزدار چھری بھی اپنے آستین میں چھپا لی، ہاجرہ کے سامنے سے نکل آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے وہ اپنے باپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چل کے کفیت دے کر شیطان ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کے کان میں بات کی کہ تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ انبیاء کا خاصہ ہے، اور جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ نبی پیدا ہوا ہے، اس کو نبوت 40 سال میں پیدا ہوئی۔ او بھائی، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ تو ابلیس لعنت اللہ پہنچا، لیکن اس نے ان کے کہنا مناسب نہ سمجھا اور فوراً وہ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، آج اسماعیل تمہارا بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ ہاجرہ نے کہا، وہ تو اپنے باپ کے ساتھ ہمراہی ایک ضیافت پر گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، افسوس، اس بیچاری کو تو اس کے باپ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا، معاذ اللہ، تم نے نہیں سنا باپ نے اپنے بیٹے کو کبھی بے گناہ نہیں مارا۔ ابلیس ملعون نے کہا، خدا نے اس کو ایسا حکم کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا، واقعی خدا کا فرمان ہے تو بھی میں اس پر راضی ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، اور بڑھاپے میں جا رہا ہے، ہر وقت اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ تو اللہ بیٹا دے دیتا ہے، اور جب بیٹا دیتا ہے تو ساتھ ہی اللہ قربانی بھی مانگ لیتا ہے۔ کائنات میں سب سے پہلے جو اس کو بولا گیا ہے ذبح عظیم، بہت بڑی قربانی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احسان ہے۔ اگر کائنات میں اللہ کا حکم ہوتا کہ تم اپنے بیٹوں کو ذبح کرو، اور ہم بکری کا بچہ ذبح کرنے پر راضی نہیں ہوتے، تو ہم اپنے بچے کیسے ذبح کرتے؟
یہ اللہ کا ایک حکم تھا، اور حضرت اسماعیل کا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا گیا تو ناظرین یہ آج میرا اتنا سبق ہے جو میں نے آپ کو آج بتایا ہے، اس پر اگلی قسط پر آپ سے ساتھ بات کریں گے۔ امید ہے کہ میری یہ آپ کو کاوش پسند آئے گی۔ میں نہ تو مولوی ہوں اور نہ میں ذاکر ہوں، لیکن جو مسائل ہمارے ساتھ ہیں اس پر گفتگو ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا، اس مقصد پر بھی بات کریں گے۔ کیا ہم اس مقصد سے ہٹ گئے ہیں؟ کیا ہم اس مقصد پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس پر بھی بات ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری باتیں پسند آئیں، میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگر نہ پسند آئیں تو بے شک آپ میرے چینل کو بالکل نہ دیکھیں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام۔